السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الزام لگایا جاتا ہے، میں مثبت پیغام دینے کے لیے میں یہ یوٹیوب چینل بنایا اور میں چاہتا ہوں کہ عوام الناس کے جو اشکال ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جو علماء کرام مناظرین ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، دیوبندی اہل حدیثوں پر، اہل حدیث دیوبندیوں پر، تو کہتے ہیں کہ جی حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر تم حدیثیں تو ہر طرح کی ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، تو آپ حدیث پر عمل کرتے ہو، تو پھر حدیث تو کئی طرح کی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور کافی حدیثیں ہیں جو آپ عمل کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک چھوٹا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھی، تو جب رکوع کیا سجدہ فرمایا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹانگ مبارک کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے ٹانگیں سمیٹ لیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرما لیا۔ تو آپ بھی اس طرح کرو کہ اس حدیث پر عمل کرو، اپنی بیوی کو آگے سلاؤ۔ یہ الزامات ہیں کچھ۔ میں آج یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ سنت کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث پڑھو گے تو تب ملتی ہے نا۔ تو ہم کون سی ایسی سنت ہے جس پر اہل حدیث علماء یا عوام الناس عمل کرتی ہے جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ الزامات ہیں، مسلکی تعصب ہے۔ جیسے علماء اہل حدیث مناظرین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کے مسائل کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ہی تب ملا جب کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنایا اور لوگوں کو بتایا۔ ان کو مقام کہاں سے ملا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلتے ہوئے تب ان کو مقام ملا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو نبی کے برابر، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں، اور تمہیں بھی ہم کسی کھاتے میں نہیں لکھتے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کے جوتے کے برابر نہیں تو ہم تمہیں مان لیں، لیکن نہیں۔ این خیال استو محال استو جنوب، انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ تو یہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي۔ تو پھر اگر ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پھر کسی پر خواہ الزام لگانا۔ حدیث پاک تو مجھے اللہ پاک نے وہ بھی علم عطا فرمایا ہے، میں علماء کو سنتا ہوں، کیونکہ مولانا الیاس دامت برکاتہم العالیہ کو اور کافی علماء ہیں جن کو میں سنتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے عقل سلیم عطا فرمایا ہے۔ میں ایک توجیہ بیان کرتا ہوں کہ سنت تب ہمیں ملے گی جب ہم حدیث پڑھیں گے۔ حدیث پاک ہے قرآن پاک کے اوپر غلاف کی طرح۔ جب ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں تو غلاف اتار کر نہیں چومتے، غلاف سمیت ہی چومتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث پاک جب ہم کھولیں گے تو تب ہمیں سنت ملے گی۔ حدیث پاک وہ قرآن پاک کے غلاف کی طرح ہے، اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں سنت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سنت تب ہی معلوم ہوگی جب ہم حدیث کو، یہ الزام اور بھی لگاتے ہیں کہ جی جیسے اہل قرآن ہیں یہ اہل حدیث ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ جس طرح وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ حنفی ہیں، یہ محمدی نہیں ہیں۔ پہلے تو انسان محمدی ہے، یہ حنفی یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، نہ کہ یہ دین ہے نہ مذہب ہے۔ مانتے تو وہ بھی قرآن و سنت کو ہیں، لیکن جو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل بتائے ہیں، انہوں نے تخریج کیا ہے مسائل، تو وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ اس حدیث پر جو متروک ہو یا پھر منسوخ ہو، ایسی کوئی سنت نہیں جس پر وہ عمل کرتے ہوں۔ ہاں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جیسے اہل قرآن ہیں، وہ قرآن کو صرف مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ ان کا چکر ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں قرآن کو نہیں مانتے، ایسی بات غلط ہے، یہ الزام تراشیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ اہل حدیث نام جو ہے کہلانا یا پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اہل سنت ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ جو اہل حدیث ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، ایسی بات غلط ہے، صرف نام ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، میں بھی یہ بات کہہ دوں کہ جب یہ جو ہے حکومت تھی انگریزوں کی، اور جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت جو ہے جیسے آج مسجدیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس وقت بھی رجسٹرڈ ہو رہے تھے۔ تو جب مسجد کا نام لکھوایا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی تم کون ہو؟ ہم جو ہے اہل حدیث ہیں۔ تو وہاں سے رجسٹرڈ ہوا، تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے انگریزوں سے جو ہے نام رجسٹرڈ کروایا۔ تو یہ رجسٹرڈ کروانا یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ انگریزوں سے رجسٹرڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ جب آج مسجد میں آتے ہیں کہ نئی مسجد بننی ہے، دیوبندیوں کی ہے یا پھر بریلوی اہل سنت بھائیوں کی ہے یا پھر اہل تشیع کی ہے، تو پھر وہاں سے منظوری لینے کے لیے ایک پیپر لے کر اس کے اوپر 10 یا 20 بندوں کے دستخط لے کر پھر مسجد کا نام دیا جاتا ہے، خود دیا جاتا ہے۔ وہ پھر جو ہے اپنے سرکاری کھاتے میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کر کے وہ نام درج کر دیتے ہیں، ان کا نام پڑ جاتا ہے۔ نام تو انہوں نے تجویز کر کے دیا، اگر انگریزوں نے تجویز کر کے دیا ہوتا کہ جی تمہارا نام یہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے کچھ مسلک بتا رہے تھے، کوئی کچھ بتا رہا تھا، کوئی کچھ بتا رہا تھا، انہوں نے اپنا نام جو ہے تجویز کرایا اہل حدیث۔ تو اس پر جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ جی انہوں نے انگریزوں سے نام الاٹ کروایا ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں یہ الاٹیاں پلاٹیاں ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، ایک دوسرے پر جو ہے تنقید کرنا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے قرآن پاک اور سنت کو، جیسے اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو نہیں ماننا، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو وہ تو سرے سے بالکل ہی نہیں مانتے۔ تو یہ تو اہل حدیث جو ہیں، یہ تو ان کا جو منہج ہے یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اصل جو ہے، اصل مخارج ہمارا دین کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ تابع ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے۔ جب بات سمجھ آ جائے نا، ایک ہے اصل، ایک ہے فروع۔ جب اصل سے ہمیں نہیں ملے گی کوئی چیز، کوئی مسئلہ نہیں ملے گا تو ہم فروع سے لیں گے۔
وہ فروع سے وہ مسئلہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ مسئلہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ایسے ہی آیت کریمہ میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں آئی ہیں، پھر آگے آئیں گی دو جو اصل چیزیں ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر وَأُولِي الْأَمْر جو ہے فیصلہ کریں یا پھر کوئی ایسا کوئی جو ہے بات سمجھ نہ آئے یا پھر جھگڑا پڑ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی ایک مسئلے میں بھی، تو پھر کیا چیزیں ہیں، پھر جو مرجع ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر آگے تیسری چیز نہیں آئی۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے حکماء اور علماء فقہاء ان کی بات ماننی ہے۔ جیسے جو ہے عام آدمی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کتاب بغل میں ڈال کر وہ کہے جی میں اس پر پڑھتا جاؤں گا، عمل کرتا جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشرف السوانح ہے یا پھر بہشتی زیور ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے کہ کسی کی بیوی کسی کا خاوند گم ہو جائے تو اس کو 120 سال پھر اس کے بعد 4 مہینے 10 دن جو ہے انتظار کرے، پھر دوسرا نکاح کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ ہے کہ وہ حدیث پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے گم ہو جائے، اس کی تلاش کرنے کے بعد سب ذرائع استعمال کرنے کے بعد اگر حتی الامکان کوشش کرنے کے بعد وہ اس کا پتہ نہیں چلا، وہ نہیں آیا، اس کا انتظار کرنا ہے 4 سال 4 مہینے 10 دن۔ تو کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث کے زیادہ اقرب ہے، ہاں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس عورت کی جو ہے عمر کتنی بچے گی، 120 سال کے بعد دوسرا کہاں نکاح کرے گی، تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ قول ہے۔ تو میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 4 سال 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ انتظار کرے، اس کے بعد دوسرا نکاح کرے۔ تو اسی طرح جو ہے جب کوئی مجتہد یا پھر کوئی عالم ایسا کہ وہ موازنہ کر کے دیکھے کہ فقہاء کے جو قول ہیں وہ قرآن و سنت کے موافق ہیں تو لے لیں گے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرے پر جو ہے عوام الناس کے لیے یہ باتیں ہیں۔ علماء تو میرے سروں کا تاج ہیں، میں تو علماء کی بات نہیں کرتا، میں علماء کو میں سمجھا رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ سیکھی بھی ان سے باتیں ہیں، تو میں ان کو جو ہے کیسے جو ہے یہ باتیں سمجھا سکتا ہوں۔ انسان جس کا کھاتا ہے گاتا بھی اسی کا ہے، انسان جس کا کھائے اور اس کو بھونکے، یہ تو بات غلط ہے۔ تو اسی لیے علماء جو ہیں میرے سروں کا تاج ہیں، جس مسلک کے بھی ہوں، اور علماء جو ہیں میرے سروں کا تاج، اور میں ان کا ادنا خادم، جو کچھ بھی ہوں آج میں علماء کی بدولت ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی استقامت دے اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عوام الناس کے لیے ہے کہ آپ جستجو کریں، کسی عالم کی بات سنیں، ایک عالم کی بات سنیں تو اسی موضوع پہ آج جو ہے ہر موضوع پہ ہر عالم کی تقریر موجود ہے، بیان موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے درست ہے یا غلط ہے۔
اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے پر جو ہے مسلکی تعصب کی جو یلغار ہے تلوار اس سے بچائے۔ اللہ پاک مسلکی تعصب کی لعنت سے ہمیں بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔